کہ یہ فوج بہت ڈری ہوئی ہے عمران خان سے. اب ایک شخصیت کے پوری زندگی کے لیے پاکستان کے قانون سے بالا کر دے. اب یہ تو صدر سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا. یہ یوں نہیں ہوتا, یہ یوں نہیں ہوتا, جی یوں نہیں ہوتا. سر یہ جو نئے آتے ہیں وہ پچھلے کو اکھاڑ کے جاتے ہیں, اور ان کے ہر منصوبہ ان کا ناکام ہوا ہے کہ ہر وہ ترمیم جو وداؤٹ اے ڈبیٹ ان نیشنل اسمبلی اینڈ پاس سینٹ وہ پاس ہوتی ہے, کوئی قانون پاس ہوتی ہے, ہر وہ قانون اور ہر وہ ترمیم جو ڈبیٹ کے بغیر اور انگوٹھا چھاپ ایم این ایز جا کے اس پہ دستخط کر دیتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا دیتے, وہ کبھی دیر پا نہیں ہوئی. ویلکم جی, سیاست اور پی کے سے میں ہوں وقار بکا, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز آئینی ماہر بیرسٹر اعتزاز احسن. اعتزاز صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آئینی ترمیم ہو گئی سر, آئین میں ایک اور ترمیم 27ویں ترمیم. پیپلز پارٹی نے بھرپور ساتھ دیا آرٹیکل 243 کے معاملے کے اوپر, کیا کہیں گے؟ ہم لگتا ہے کہ اپنے سابقہ غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھتے, اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں صرف اتنا کہ پیپلز پارٹی کے کسی کے پابندے کے پاس بھی اس ترمیم کا مسودہ نہیں تھا, اور آخری وقت میں جو ہم جب ڈسپرس ہوئے تب بھی ہمارے پاس کوئی مسودہ نہیں تھا کہ جس پہ ووٹ کرنا. تو میں نے تو جنرل باتیں کی جن کا میں اب ذکر نہیں کر سکتا آپ سے, پارٹی کے اندر کی باتیں, پر یہ ایک واقعہ ہے کہ کسی کو بھی, پرائم منسٹر کو, سینٹ چیئرمین کو, اسپیکر کو, ایم این اے کسی کو, وزیر کسی کو کے پاس وہ مسودہ تھا جس پہ ووٹ ہونے. اب بغیر مسودہ وہ لوگ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا, کسی کو دکھا بھی نہیں گیا, وزیر اطلاعات کو بھی نہیں پتا, وزیر قانون کو بھی نہیں پتا. تو یہ کون پیچھے بنا رہا تھا؟ اگر کوئی اس میں شک اور شبہ یا ابہام تھا کسی کو, وہ ابہام ظہور ہو گیا جب اس کا مسودہ سامنے آیا. اور آرٹیکل 243 میں جو وہ تھا, آرٹیکل 243 کا جو ترمیم لائی گئی ہے, ترمیمات لائی گئی ہیں, ان سے تو بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کس کا تھا. اور کیونکہ ایک شخصیت کے بے انتہا اس کو مقتدر کرنا, اور پھر اس میں اسی شخصیت کو پوری زندگی کے لیے پاکستان کے قانون سے بالا کر دینا. اب یہ تو صدر بھی نہیں ہوتا ایسا. صدر بھی اپنے عہدے تک, جس وقت تک اس کا عہدہ ہے, صدر کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا, صدر پہ کوئی کیس نہیں بنا سکتا کرمنل فوجداری کے, صدر پہ کوئی اس کو کوئی وارنٹ اس کے نہیں جاری کر سکتا, کوئی سمنز اس کو نہیں بھیج سکتا جب تک وہ صدر ہے. لیکن جب وہ صدارت سے ہٹ جاتا ہے تو ہی لائک این آرڈنری مین, اور اس کا عام آدمی جیسے اس کی پوزیشن ہو جاتی ہے. لیکن یہاں جو دلچسپ بات ہے کہ آرٹیکل 243 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل کی پوزیشن ہے وہ تاحیات اس دفتر میں رہ گئے, اور ایک دفعہ وہ تاحیات دفتر میں رہ گئے تو وہ جو فارمر فیلڈ مارشل تو کہلائیں گے نہیں, نہ فارمر آرمی چیف کہلائیں گے. He will still be called the field marshal. That he may be called for life. ساری زندگی وہ اس جو ان کو ایک اعزازی ملا ہے خطاب, وہ رکھے اپنے پاس. پر اس سے جو بیچ میں آرٹیکل 243 میں یہ بھی لکھا کہ آپ
جو ہے آپ وہ پریویلیج بھی انجوائے کریں گے اور رہیں گے فار لائف. اور آرمی چیف بھی آپ 5 سال کے لیے ہو گئے، اور اس کو نام انہوں نے بدل دیا ہے آرمی چیف کا. آرمی چیف کی جگہ، چیف آف آرمی اسٹاف کی جگہ ہی ول بی کالڈ دا چیف آف ڈیفense اسٹاف. اب چیف آف ڈیفense اسٹاف کے تحت کے ذریعے جو آرمی چیف، جو ایئر فورس چیف اور نیوی کے چیف ہیں، وہ بھی آپ کے ماتحت ہو جاتے. سو آپ ایک طرح سے یو آر دی پریمیئر آرمڈ فورسز چیف، جو ساری آرم فورسز پر آپ کا حکم چلے گا. اب اس میں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے آرٹیکل 248 کا جو استثناء ہے، جو صدر کے لیے اویلیبل ہے صرف آئین کے تحت، اور کسی کو اس استحقاق کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، وہ آپ نہ صرف فیلڈ مارشل کو دے رہے ہیں. فیلڈ مارشل کو تاحیات اس کے جو اس عہدے، فیلڈ مارشل کے عہدے اور آرمی چیف کے عہدے یا پریزیڈنٹ کے عہدے میں جو تحفظ پریزیڈنٹ کو صرف اس دورانیے کے لیے ملا ہے جو دورانیہ اس کا صدارت کا ہے. صدارت سے اترے تو اگر اس نے بطور صدر کوئی قتل کرایا ہوتا ہے، کسی کو مارا پٹوایا ہوتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، تو اس پہ یہ سب مقدمے چل سکتے ہیں، اور فیلڈ مارشل پہ نہیں چل سکے. اب یہ تو صدر سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو چلے ان کو پریولیجز جو ملیں گے، اختیارات ان کے پاس کیا کیا ہوں گے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس؟ اور ظاہر سی بات ہے جب تک وہ آرمی چیف یا چیف آف ڈیفenس سٹاف ہیں، اس کے بعد 5 سال کی مدت کے بعد ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ نہیں، اس کے بعد ان کے پاس اپنی ٹوپی ہوگی فیلڈ مارشل کی، کندھے پہ ستارے ہوں گے، 5 ستارے ہوں گے فیلڈ مارشل کے، اور ان کے پاس وہ مراعات تنخواہ وغیرہ ملے گی، اور ان کا کمانڈ کوئی نہیں ہوگا. وہ کمانڈ کوئی کمانڈ کمانڈ وہ جو نیا اپوائنٹ ہوگا 5 سال کے بعد، چیف آف ڈیفenس اسٹاف، وہ چلائے گا. اور اگر اس وقت ان کی ایکسٹینشن نہ ہوئی تو یہ فیلڈ مارشل رہ جائیں گے. آپ کے انڈر سولجرز کوئی نہیں ہوں گے، یونٹ یا کوئی بٹالین یا آپ کو یہ ڈویژن، یہ اور یہ آپ کے نیچے نہیں ہوگی. تو آپ کے پاس نفری نہیں ہوگی آپ کے ماتحت. وہ چیف آف ڈیفenس اسٹاف جو ہے، جو آرمی چیف ہے آج کل سمجھو، وہ چیف آف ڈیفenس اسٹاف کے پاس چلی جائے گی. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، اس آئینی ترمیم کے بعد کیونکہ آئین میں ترمیم ہوئی ہے، ایک شخصیت کو بہت زیادہ بینیفٹس دیے گئے ہیں، آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ اختیارات سے زیادہ ایک ایسا اسٹریٹجی تھی کہ جس کے تحت کوئی ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہ چلے ان فیوچر، کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت تو خبر نہیں، یہ تو چیف مارشل ہی بتا سکتے ہیں آپ کو، فیلڈ مارشل، اور کہ ان کو کیا ضرورت ہوئی. کہ عام اکثر لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرے ہوئے بہت ہیں، بہت ڈر گئے ہیں عمران خان کی کے انفلوئنس سے، اور سارے اب مل کے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ کو، پناہ گاہ کو کو محفوظ کریں. اور یہ تو لوگوں نے کہا ہے. یہ مجھے فون آئے ہیں، مجھے دوستوں کے، اور ہر ایک کا یہ خیال ہے، ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ یہ فوج بہت ڈری ہوئی ہے عمران خان سے. اب میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ فوج کو اتنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. تو اس میں لیکن یہ ایک تاثر عام ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور جو شہباز شریف ہیں، جو پولیٹیکل ان کے ساتھی ہیں، یہ سب کوئی انتقام سے ڈرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا 26ویں یعنی ترمیم میں بہت کچھ ہوا تھا سر، اس دفعہ تو سب راضی ہو گئے اور بڑی جلدی راضی ہوئے اور ترمیم بھی ہو گئی۔ یہ جلدی راضی جو ہو گئے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی تو وہی ہاتھ تھے، اس دفعہ بھی وہی ہاتھ ہیں۔ اس دفعہ کیا فرق تھا کہ اتنا جلدی سب راضی ہو گئے؟ پیپلز پارٹی نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، نون لیگ تو اس پارٹی کی میزبان بنی بیٹھی رہی، مولانا صاحب بھی راضی نظر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرا خیال ہے انہوں نے ایک تو یہ کیا ہے کہ کسی کو مسودہ دکھایا ہی نہیں۔ وہ 26ویں ترمیم کا مسودہ وہ عام ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے دکھایا ہی نہیں اس دفعہ۔ اور ان کی اپنی پارٹی میں کوئی ایسا مطالبہ کرنے والا نہیں ہے کہ ہمیں مطالبہ، ہمیں دکھاؤ تو صحیح آپ نے مسودہ کون سا کس پہ ہاں کرا ہے، کیا ہمیں پتہ تو لگے۔ تو وہ پھر یہ ٹال مٹول دیتے ہیں کہ جی ہم کر دیں گے کر دیں گے۔ تو اس پہ جو اب کیا کہوں، اس میں ہمارے ہاں کوئی اپنی پارٹی کے اندر بھی نہیں لوگ اٹھاتے مسائل کو، ایسے مسائل کو کہ یہ ہر پارٹی میں یہ اٹھنا چاہیے تھا اور بڑا ڈومیننٹ ہونا چاہیے تھا کہ یہ نون والے کہاں کے شہزادے ہیں یا کوئی اور ان کا کہاں کا شہزادہ ہے کہ وہ یہ موقف سوچ بھی سکتے اس پہ اس پہ عمل درآمد کرنا، تو کیا سوچ بھی سکتا کہ ہم لیجسلیشن، قانون سازی کے جو تجاویز ہے وہ ہم اپنے ایم این اے کو دکھائیں گے بھی نہیں اور ان سے ووٹ لے لیں گے۔ یہ مجھے بڑی اس کی حیرت ہوئی کہ کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں دکھائیں تو صحیح، ہمیں پتہ تو لگے کس پہ ووٹ۔ اب یہ تو ہاؤس میں بھی کیا جائے گا، اپوزیشن کرے گی، پر گورنمنٹ سائڈ سے کسی ایک نے نہیں کیا تو۔ ٹھیک ہے، آپ نے سر کہا یہ بہت فوج کے بارے میں ایک تاثر ہے، بہت ڈری ہوئی ہے، سکیور کیا گیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر، عمران خان کی گورنمنٹ آئے دوبارہ آئینی ترمیم ہو جائے، جس طرح چیزیں انڈو بھی تو ہو سکتی ہیں۔ نہیں وہ تو انڈو، یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو سوچا ہی نہیں کر، یہ سوچتے نہیں ہیں جو گورنمنٹ والے، یہ بس اپنا کر جاتے ہیں اور ان کے ہر منصوبہ ان کا ناکام ہوا۔ چوتھی ان کی گورنمنٹ ہے، ہر منصوبہ ناکام ہوا، ہر منصوبے میں کوئی ہیرا پھیری بھی پائے گی۔ اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وہ ترمیم جو وداؤٹ اے ڈبیٹ ان نیشنل اسمبلی اینڈ پاس سینٹ وہ پاس ہوتی ہے، کوئی قانون پاس، ہر وہ قانون اور ہر وہ ترمیم جو ڈبیٹ کے بغیر اور انگوٹھا چھاپ ایم این اے جا کے اس پہ دستخط کر دیتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، وہ کبھی دیر پا نہیں ہوئی۔ وہ جس دن یہ نظام ختم ہوگا، یہ جو نظام، یہ تو سمجھ رہے ہیں ہم نے آئین میں ترمیم کر دی ہے، اب آئین میں ترمیم کر دی، اب ہم کوئی اس میں ہاتھ نہیں لگا سکے گا اور ہم جو مرضی کرتے ہیں۔ پھر ہم جب جائیں گے بھی تو ہم نے تو تا حیات ایک استثنا لیا ہوا ہے، یہ یوں نہیں ہوتا، یہ یوں نہیں ہوتا، جی یوں نہیں ہوتا۔ سر یہ جو نئے آتے ہیں وہ پچھلے کو اکھاڑ کے جاتے ٹھیک ہے، اور اگر یہ انڈو ہو سکتا ہے تو یہ جو بغیر ڈیبیٹ کے ترمیم ہوتی ہے، یہ کتنی کوئی قانونی ہوتی ہے؟ اس کی اگر ہم اس پہ راہ سے دیکھیں، کیونکہ عدلیہ کے اختیارات تو اس میں کافی محدود کر دیے گئے ہیں، سوموٹو کا اختیار بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ اگر پھر بھی ہم کہیں کہ جو بغیر ڈیبیٹ کے، بغیر ڈسکشن کے، بغیر مسودہ دکھائے ترمیم منظور کر لی جاتی ہے، اس کی لیگل حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ہیں۔ لیگل اہمیت تو اس کی آ، ہوتی ہے میرے دل میں مانتا نہیں ہوں، پر بہرحال جوڈیشری اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، اس پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر وہ ساری ایڈمنسٹریشن، ساری جو بیوروکریسی اور نوکر، وہ سب اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں اور اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کچھ
ایک کلر آف لیجیٹیمیسی ملتا ہے اس کو. کلر اس کو لیجٹ کہتے ہیں. کلر آف وہ مناسب اور قانونی نظر آتی ہے. اب یہ چیز آپ اس کو چھوڑیں, کلر آف لیجیٹیمیسی پر چلنے ہو تو یہاں کوئی, کیونکہ ہر حکومت کے پاس ایک کلر آف لیجیٹیمیسی یہ ہوتی ہے کہ میں تو دفتر میں بیٹھا ہوں, میں تو آپ پہ حکومت کر رہا ہوں, یہ میری حکومت ہے, اور میری حکومت چونکہ ہے تو میں پھر جائز ہی ہوں گا. اور اکثر یہ پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو کرے وہ جائز ہے. اس کو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن بھی کہتے ہیں. ڈی فیکٹو ڈاکٹرن سے مراد ہے کہ جو واقعاتی طور پہ چیز ہے اس کو مشروط طور پہ کم از کم آپ ایکسیپٹ کر لیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور اس کے خلاف آپ اس کے اس کے اس نے جو ضابطے بنائے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہی چلو. اب یہ ضابطے جو بنائے ہوئے ہیں ان کے تحت تو یہ ہونا چاہیے کہ 26th امینڈمنٹ کا پہلے فیصلہ ہو کہ وہ جائے, اور یہ وہ جج کریں جو اس وقت اس کیس کو سن رہے تھے. ان کا تو کیس اگر وہاں سے آپ یہ سارا اگر اگر وہ ججز کہہ دیتے ہیں کہ درست ہے 26th امینڈمنٹ تو فبیا, پھر سب بھی اس کو جو فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک فالو کر رہے ہیں. پر اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ 26ویں ترمیم اس بنیاد پر اور آئینی بنیادیں پر یہ 26ویں ترمیم ہی فارغ تھی, تو پھر اس کے بعد کا جتنا نظام ہے وہ بھی فارغ ہوگا. اگر پلینتھ غلط ہے اور وہ آپ نے تجاوز پہ بنائی دی ہے, یا اگر آپ کی اس کی فاؤنڈیشن, تو پھر تا کجا سریا آپ اس پہلی اینٹ کو غلط لگا کے سریا تک, آسمانوں تک وہ دیوار کھڑی رہے کر دیں, وہ کج ہی رہے گی, یعنی وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. تو یہ پھر وہ تو پھر اس کے اوپر جو بناؤ وہ انلیگل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو عدلیہ کے ساتھ ہوا اس ترمیم میں سر، سو موٹو کا اختیار واپس لیا گیا، اور یہ جو باقی چیزیں ان کے اوپر کیا انالیسس ہے آپ کا؟ عدلیہ تو خود ذمہ دار ہے اپنے اوپر زخم لگوانے کے لیے. میں اس کو اپنی ڈیفینڈ کرتا ہوں, میں کرنے کو تیار نہیں ہوں. کیا یہ ججز یہی واپس آ جائیں گے, یہی معتبر ہو جائیں گے, اور ان کو 70 سال کی عمر تک جو ان کو بڑھا دیا ہے, ان کو تو آئین کے خلاف بغاوت پہ ان کا ہونا چاہیے, مقدمے چلنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کو سم اپ اگر ہم کریں آخر میں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں ساری سیاسی جماعتیں شامل تھی، اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، عدلیہ شامل تھی. اپوز کون کرے گا سر؟ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اسے اپوز کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں, انہوں نے کیا, ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے, راجہ صاحب نے بڑا, ناصر راجہ, انہوں نے بڑی مؤثر تقریر کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنا کتنا دیر پا رہے گی یہ آئینی ترمیم؟ اور اگلا اگلا جو سنیریو ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے وہ لندن پلان تھا، 10 سالہ منصوبہ تھا، اب تا حیات رہنا ہے. اگر فیلڈ مارشل صاحب نے انہیں بھی ایک ایک شیڈ دے دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو ایک ہی آپشن تھا کہ جی فیلڈ مارشل بدلے گا، سوری آرمی چیف جب بدلتا ہے، نیا آرمی چیف آتا ہے، اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. تو یہ تو کھیل سر لمبا لگ رہا ہے اب. بھائی یہ بہت سے لوگوں کو تو, یہ اس فیلڈ مارشل پہ نہیں, بہت سے لوگوں کو تو ٹرمپ پہ بڑی امیدیں تھیں کہ ٹرمپ آ گیا تو ہم آ گیا. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے, یہ ریت کی دیوار بنائی ہے. یاد رکھنا, یہ ریت کی دیوار ہے, اور جتنا یہ اس کو اتنا مزاحیہ قسم کا کھیل بنا دیں گے. اور وہ تو انہوں نے تو بنایا ہوا مزاحیہ کھیل. یہ جو پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر ادھر آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہے, ادھر وہ اپنے اپنا امیج, اپنا قد بڑھاتا پھرتا ہے انٹرنیشنل فورم میں, کوئی ادھر ادھر. وہ پتہ نہیں ان 3 دنوں میں بھی کوئی 4 ملکوں سے ہوا ہے, تو وہ اس نے تو مذاق بنا دیا. اور پھر اب اس کی بیٹی چل پڑی ہے.
और ये इसका मुझे क्या इंटरनेशनल, इसका इंटरनेशनल क्या इमेज बनेगा? ये जो आईनी तरमीम हो रही है, 26वीं थी, अब 27वीं भी हो गई है, इनका बैन अवी सतह पर क्या कोई तासुर बनता है? लोग इसके ऊपर बात करते हैं, सोचते हैं, डिस्कशन होती है? नहीं करते हैं वो, उन्होंने बड़े माहिर रखे होते हैं जो इन बातों में हर चीज को देखते हैं। और पाकिस्तान को तो बड़ा मायोपिकली देखा जाता है।